میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میں اپنے اس پروگرام میں ہمیشہ آپ کو کسی ایسی جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ہمارا بلٹ ہیریٹیج میں آتی ہے، ہمارے ورثے میں آتی ہے، جو کہ ہمیں پچھلی گزری ہوئی نسلیں اور بادشاہیاں جو تھیں وہ ہمیں دے گئیں اور ہم نے اس کا ستیہ ناش مارا۔ لیکن ہم نے صرف اپنی بلٹ ہیریٹیج کا ستیہ ناش نہیں مارا، ہم نے ہر چیز کا ہی ستیہ ناش مارا۔ باقی تو خیر میں بات نہیں کروں گا۔ میں آج کل ایک جگہ پڑھاتا ہوں تو وہاں میں یہ بچوں کو بتا چکا ہوں کہ جنہیں ہم صوفی کرتے ہیں اور ان کی شاعری بڑی ہم سلیکٹیولی ان تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حضرت بلے شاہ تھے یا حضرت شاہ حسین تھے یا سلطان باہو تھے۔ یہ جو ان کی شاعری ہم سلیکٹیولی پہنچاتے ہیں، اس کے اندر ہم نے رنگ تھوڑا سا اور کر دیا ہے، لیکن اگر آپ پوری ان کی شاعری کو دیکھیں تو یہ صوفی کم، یہ سوشل ریفارمرز تھے۔ حضرت بلے شاہ مولوی کے بہت شدید خلاف تھے اور بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں بلٹ ہیریٹیج کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ہر چیز کو بگاڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ شاید پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا کہ جی جڑا کچھ بھی اتھے ہے نشانے کو ہن مٹا ساکیا، وہ علامہ اقبال کہہ گیا اسی کیا نے چھڈنا کچھ نہیں ہے ہن۔ تو وہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہے وہ ہم مٹا دیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی آج سے 15 سال پہلے میرے دوست ہیں پولیس میں، ظفر عباس نقوی، شاہ صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ تہن پتہ ہے اتھے نال تھلے لاہور دے تہاڈے گھر تو زیادہ دور نہیں ہے، وہ ایک سراں بھی ہیگی ہے، سرائے۔ تو میں نے کہا کہ ہیں یہ اچھا کہاں پہ ہے؟ کہنے لگے وہ جو پرانا رستہ لاہور سے ملتان کو جایا کرتا تھا اس کے اوپر ہے، اور جمبڑ ایک آبادی ہے۔ اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے جنوب کی طرف چلیں ملتان کی طرف تو میرے خیال ہے کوئی 25، 26، 27 کلومیٹر کے اوپر جمبڑ آ جاتا ہے، اور وہاں سے آپ نے سڑک چھوڑ کے سیدھے ہاتھ یعنی مغرب کی طرف آپ نے جانا ہے تو پکی سڑک جا رہی ہے گاؤں تک، وہاں وہ آپ سرائے چھیمبا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آبادی کا نام ہی اب سرائے چھیمبا ہے، کیونکہ وہ جو سرائے ہے اس کے اندر ہم نے بنا دی ہے ایک پورا شہر آباد ہے۔ تو جب ہم وہاں گئے، جیسے ہم داخل ہو رہے تھے تو یہ جو آپ اس وقت گیٹ وے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی مین انٹرنس ہے جہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ ویسے تو اب جگہ جگہ لوگوں نے وہ جو اس کی فصیل ہے وہ توڑ کے اس میں موریاں کر لی ہیں آنے جانے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مغلوں اور بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں جو سرائے بنانے کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ سرائے جو تھی وہ قلعہ بند ہوا کرتی تھی، کہ رات کو پھاٹک بند ہو جائے اس کا تو اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور دور سے بالکل قلعہ لگتی تھی۔ اور میں بھی اپنی جوانی میں ذرا کم علمی کے زمانے میں جیسے روات کو میں ایک قلعہ سمجھتا تھا، جیسے کہ آج بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں۔ روات ایک قلعہ نہیں ہے، وہ سرائے ہے۔ جیسے آپ کا بھلا ہو جائے، بیگم کی سرائے اٹک قلعے کے بالکل نیچے ہے، وہ بیگم کی سرائے بھی قلعہ نظر آتی ہے لیکن وہ بھی ایک سرائے ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سرائے چھیمبا بھی ایک قلعہ نما ہے۔ یہ آپ اس کے باہر کی دیوار کی ایک آدھی تصویر دیکھ لیجئے کہ باہر کی دیوار کس طرح کی لگتی ہے۔ وہی پرانی نانک شاہی اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور بیچ میں پیوند بھی ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ اوپر۔ وہ ڈاٹھ جو میں نے آپ کو داخلے کی دکھائی تھی جس میں سے آپ داخل ہوتے ہیں قلعے کے اندر، وہ میرے اندازے میں اکبری دور کی ہے، لیکن اس پوری عمارت کے اندر بعد مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ بعد میں کچھ جمع تفریق ہوئی، کوئی ایڈیشنز کی گئیں، اور وہ واضح طور پہ لیٹر مغل پیریڈ کی ہیں۔ یہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل واضح طور پہ شاہ جہانی یا اورنگزیب یا ہو سکتا ہے کہ سکھوں کے دور کی بھی ہو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آرکیولوجسٹ تو میں ہوں نہیں، ان کی تو نظر ہی بڑی تیز ہوتی ہے تو وہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن جب ہم اس کے اندر گئے تو دیکھ کے جو حیرانی ہوئی اور کچھ دکھ ہوا کہ ایک پوری آبادی ہے،
وہ جو اس فصیل ہے سرائے کی، اس کے اندر جو نیچے ہالز ہیں یا کمرے ہیں، بڑے بڑے ہال ہیں، وہ جہاں پہ کہ مسافر آ کے ٹھہرتے ہوں گے، وہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، منجیاں ڈٹھیاں ہوئیاں نے، پکھے لگے نے، ٹیوب لائٹاں لگی ہوئیاں نے، مفت کے گھر ملے ہوئے ہیں، اور ایک 300 یا 400 سال پرانی عمارت کے اندر وہ موج لوٹ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں 500 سال ہی ہو. تو ایک تو یہ کہ یہ ساری انہوں نے ٹیک اوور کر لی. اچھا، پھر اوپر اگر آپ اس کی چھت کے اوپر چڑھ جائیں تو جیسے یہ آپ کو گمٹی نظر آ رہی ہے، یہ اس طرح کی، میں نے گھوم پھر کے دیکھا تو کوئی 12 گمٹیوں کے نشان تھے. اب رہ گئی ہیں کچھ کم، 6-7 رہ گئی ہیں. اور یہ جو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بیچاری ایک ہے جو کہ کسی اچھی حالت میں ہے، یا شاید ایک اور ہوگی جو کہ اچھی حالت میں ہوگی. باقی سب کو انہوں نے یہ کر دیا. یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اوپر پاتھیاں لگی ہوئی ہیں، اپلے جنہیں آپ کہتے ہیں اردو میں، اور وہ توڑ کے اس کو باقاعدہ توڑا گیا ہے. اس کے توڑ کے اس کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے. یعنی ایک تاریخی عمارت ہے، ہمارا تاریخی ورثہ ہے، اس کو توڑ کے اس نے وہ یہ کیا. اچھا، اور جب ہم وہاں گھوم رہے تھے تو ایک صاحب یہ اس طرح کی ایک گمٹی کو لگے ہوئے تھے گینتی کے ساتھ ڈھانے. تو میں نے کہا بھائی جان، اے پرانی بلڈنگ ہے، اے تسی کی کر دے پئے ہو؟ تو کہنے لگا جی رات نو باہر سونا ہوندا ہے گرمیاں چ، ایتھے منجی ڈان دی تھان نہیں ہے. یعنی وہ جو وہ گمٹی آپ یہ جو اس وقت پھر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی ایک گمٹی کو وہ گرا رہا تھا کہ جی منجی ڈان دی تھان نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. اندر بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ لوگوں کے گھر بن چکے ہیں. اس کا ایک صرف یہ ہوا کہ انہوں نے وہ مٹی مٹی لیپ کے وہ جو دیواریں تھیں، ان کی جو اینٹیں تھیں، ان کو چھپا دیا ہے. لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کسی طریقے سے بچا لی جاتی اور اس کو وہ سنبھالا جاتا. جو اس میں ایک بہت دلچسپ آرکیٹیکچرل فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے جو اندر کے ڈومز ہیں وہ تقریباً وہ بالکل جیسے کہ گنبد ہوتا ہے، اپنا کونیکل قسم کا گنبد جیسے ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ کچھ فلیٹ قسم کے ڈومز ہیں. اور یہ جو آپ 8 پہلوؤں والی اوپر ایک چیز دیکھ رہے ہیں تصویر کے سینٹر میں، یہ اس ڈوم کا اوپر کا حصہ ہے. یعنی کمال کی انجینئرنگ کی ہوئی تھی مغلوں نے. اچھا، پھر میں نے ذکر کیا کہ جی اندر 1-2 عمارتیں ایسی بھی ہیں جن کو دیکھ کے شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پوری سرائے بعد میں بنی تھی. لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ عمارت ہی صرف جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ڈاٹ کے نشان ہیں اوپر، جو موک آرچ جسے کہتے ہیں، جو آپ کو دکھ رہی ہے، وہ بہت بعد کی ہے، لیٹر مغل یا ہو سکتا ہے سکھ پیریڈ کی بھی ہو. لیکن میں اس کے بارے میں کہہ کچھ نہیں سکتا، آرکیولوجسٹ نہیں ہوں نا میں. تو اس اور بلڈنگ میں واضح ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، اس پوری عمارت کے اندر کام ہوا، مرمت ہوئی، اور اس کی جسے اپ کیپ کہتے ہیں، مینٹننس کہتے ہیں، وہ ہوتی رہی یہاں پہ. لیکن پھر پاکستان بن گیا، پاکستان زندہ باد ہو گیا، اور جو تھی ہماری ثقافتی ورثہ تھا وہ مرد آباد ہو گیا. تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. یعنی مطلب یہ کس ملک میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، ایک پرائیویٹ آدمی، ایک 400 سال پرانی عمارت کو ڈھا صرف اس لیے دے کہ جی گرمیاں منجی ڈان دی تھا نہیں ہے تھے چھت کے اوپر. تو یہ میں نے آپ کو اس کی سیر کرا دی ہے. بس صرف دکھ ہی کیا جا سکتا ہے، اور تھوڑا سا افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستانی کس طرح کے لوگ ہیں.